انسان کی نفسیات جو ہوتی ہے نا، اس میں جنگ کا بڑا خوف ہوتا ہے جی، ہونا بھی چاہیے. یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے، یہ ایک انسان کی بڑی تلخ فطرت ہے، ایک بڑی خوفناک اس کی سچائی ہے. وقت کم ہے، فرینکلی اسپیکنگ، ٹرولی اسپیکنگ، وقت بہت کم ہے. جتنا جلدی ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں یا اس کی کوششوں میں لگ جائیں. ہر وقت کی جو موٹیویشن ہوتی ہے نا، یہ زہر ہوتا ہے. ڈر بھی تربیت کیا کرتا ہے، منظم کر دیا کرتا ہے انسانوں کو. اگر ڈر لگ رہا ہے لگ لینے دو، لگتا ہی ہوتا ہے. کلیجے منہ کو آ ہی جاتے ہوتے، آنکھیں پھیل ہی جاتی ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں. مشکل وقت آ ہی جاتے ہیں، جیسے امیری آ جاتی ہے، جیسے غربت آ جاتی ہے، اسی طرح سے جنگ بھی آ جاتی ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوششوں میں لگ جائیں، اپنی اپنی جگہ پہ. اللہ کا فی الحال تو شکر کرو کہ کچھ دیر کے لیے ٹل گئی ہے. میرے حساب سے چھڑ گئی ہوئی تھی. میرے کچھ ایسے کیلکولیشنز تھے جن کو میں نے 10 مئی کے بعد پھر بیٹھ کے دوبارہ ری انالائز کیا اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچا. لیکن بہرحال 10 مئی کو 2:30 بجے رات کو سارے لیٹے ہوئے تھے، گھر میں سوئے ہوئے تھے. 3 دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں اور ہماری دیواریں لرز گئی ہیں. حالانکہ چیچا وطنی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ یہ ہمیں اس طرح سے. پہلے ایک دھماکہ ہوا، میں اٹھا، اس کے 15 سیکنڈ کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا، پھر اس کے بعد 15 سیکنڈ کے بعد شاید تیسرا دھماکہ ہوا. اینڈ وہ بلسٹک میزائل سے جو شور کوٹ میں شاید گرائے گئے تھے، اور ان کی جو گونج اور ان کی جو وائبریشنز ہیں ارتھ کے اندر سے، وہ ہم تک پہنچی. اس کے بعد جب پھر یہ نور خان ایئر بیس پہ ہوا اور پھر جب پاکستان نے اناؤنس کیا آپ ویٹ کریں، ہم اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس وقت آئی ہوا مجھے ایسے لگا کہ جیسے اب یہ ٹریگر ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم کیا. آپ سچی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جنگوں کا جاننے والا ہوں. یہ ایک ایسا اللہ نے عجوبہ ہمارے ساتھ کیا، اتنا بڑا کرم ہماری ذات پہ کیا، اور وقت دیا ہمیں تیاری کا. قومی سطح پہ بھی، مذہبی سطح پہ بھی، انفرادی سطح پہ بھی ہمارے پاس اب تیاری کا گنا ہوا وقت ہے. اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. ڈر کی اب بات جب چالی نکلی ہے تو کوئی 2021 کی بات ہے شاید. میں اپنے محترم استاد جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. چکلالہ کافی لوگ تھے وہاں پہ. تو اس دوران اللہ نے ایک موقع مجھے دیا کہ لوگ پروفیسر صاحب واش روم گئے تو لوگ ادھر ادھر ہو گئے، باہر چلے گئے. ایک وقت آ گیا بیچ میں بیٹھا رہا اور جگہ خالی ہوئی تو میں جہاں پہ استاد بیٹھے ہوئے تھے میں ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. وہ نکلے، اس کے بعد تو عصر کی نماز پڑھی انہوں نے. اب مجھے کہنے لگے کہ ایک نصیحت کروں، تو فرمانے لگے کہ 4-5 سال میں نا جو کھانا پینا ہے کھا پی لو، جو پہننا ہے پہن لو. میں نے کہا سر کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ اس کے بعد نہ کھانے کو کچھ ہوگا، نہ پینے کے لیے کچھ ہوگا، اور نہ اوڑھنے کے لیے کوئی شے ملے گی. اور میں نے کہا سر ٹھیک ہے. اور پھر پچھلے سال عید الفطر سے پہلے، عید الفطر کے بعد ملاقات کا اللہ نے موقع دیا. اس میں بھی پھر ایک وقت آیا جب میں استاد کے پاس اکیلا بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر آپ نے ایک جنگ کا ذکر کیا تھا 2021 میں، آپ سے میں ملا تھا، کب تک آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ مجھے کہنے لگے کہ عنقریب ہی ہے. میں نے کہا سر نقصان کا کوئی اندازہ آپ کو ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بس اللہ نے ٹال دی ہے، چھوٹی موٹی بچت پہ ہی ٹال دی ہے، کوئی اتنا زیادہ معاملہ نہیں ہوگا، بچت ہو جائے گی. میں نے پھر اصرار کی جرت کی. میں نے کہا سر کچھ تو بتائیے کس پیمانے پہ معاملہ ہوگا؟ تو فرمانے لگے یہی کوئی 1.5-2 کروڑ بندہ جائے گا اس میں. پھر لرز گیا ایک بار. 1.5-2 کروڑ بندہ بہت بندہ ہوتا ہے. انڈیا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان اس طرح سے ریٹیلیٹ کرے گا، اس طرح رسپونڈ کرے گا. وہ ایک شعر ہے نا جی کہ یوں بھی ہوتا ہے کہ آندھی کے مقابل چڑیا اپنے پر تولتی ہے، ایک بھڑکتے ہوئے شعلے پہ ٹپک جائے اگر بوند بھی بولتی ہے. اور میں یہاں پہ یہ عرض کر دوں کہ اگر خدا نہ خواستہ، میرے منہ میں خاک، اگر پاکستان نہ رہا تو پھر رہے گا کوئی بھی نہیں. میرے محترم استاد نے کہا تھا ایک بار کہ ایلون مسک جو ہے وہ پاگل ہے، عقل نہیں ہے اس کے اندر. وہ مریخ پہ جا کے آباد کرنے کی بات کرتا ہے. اور وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ دونوں پولز پہ مریخ پہ ایٹامک بلاسٹ کریں گے، ہیٹ کا وہاں پہ لے کے آئیں گے معاملہ، اور اس میں وہاں پہ پھر آکسیجن جو ہے وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گی. ایک چھوٹی سی مصنوعی قیامت وہاں پہ برپا کرنا چاہتا ہے. تو پروفیسر فرمانے لگے کہ اگر زمین نہ رہی، کیونکہ بھاگنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ زمین تباہ ہونے والی ہے، تو اس لیے اب کوئی ہیبیٹنٹ ڈھونڈ رہے ہیں. اور تو اگر زمین نہ رہی تو مریخ کیسے رہے گا؟ ایک ہی کانسٹلیشن میں سارے ایک ہی تسبیح کے دانوں میں پروئے ہوئے ہیں. تو علامہ صاحب نے فرمایا تھا، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. کیسی تیز نظریں پائی ہیں اللہ کے بندوں نے. ہمدردیوں کا وقت اب چلا گیا ہے، اب عزم و ہمت کا وقت ہے، اب حوصلے جوان رکھنے ہوں گے. اور ایسا نہ کیجئے، سیلف پٹی میں نہ جائیے. وہ ہلاکو خان نے جب مسلمانوں کا کہ بخیے دھیڑنے شروع کیے تو اس وقت ایک عجیب سا رواج میں نے پڑھا
کہ چونکہ مرد مارے جا رہے تھے بے اندازہ، تو بیوائیں بہت زیادہ ہو گئیں، اور بچے تھے اور بوڑھے تھے کچھ لوگ. ہر جنگ کے یہی منطقی انجام ہوتے ہیں. تو کیا کرتے تھے کہ کچھ مرد جو بچے کچے تھے وہ عورتوں کا ایک گروپ تیار کرتے تھے اور ان کو لے جاتے تھے ہلاکو خان کے ملکوں میں، جہاں سے تاتاری، چنگیز اور منگول آتے تھے، اور ان کی گلیوں محلوں میں دہائیاں دیتے تھے کھڑے ہو کے، کیونکہ مال غنیمت تو مسلمانوں کے علاقوں سے سارا وہیں پہ جا رہا تھا. تو ان کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ زیورات سے، کپڑوں سے، سامان تعیش سے لدی پھندی ہوتی تھی. تو وہ کھڑکیوں سے جھانکتی تھیں، بازاروں میں اکٹھی ہو جاتی تھیں کہ یہ ان کی کیا نوحے کر رہے ہیں، ماتم کر رہی ہیں عورتیں یہ. تو عورتیں پھر اپنی دردناک داستانیں ان کو سنایا کرتی تھیں کہ آپ کے مرد اتنے ظالم ہیں کہ وہ ہمارے علاقوں میں جا کے ہمیں تہ و تیغ کرتے ہیں، ہمیں برباد کرتے ہیں، ہمارے مردوں کو مار دیا، ہماری املاک جلا دی، ہمارے گھروں کو لوٹ لیا. اور وہاں کی جو عورتیں تھیں وہ افسوس کا اظہار کیا کرتی تھیں اور ایک دوسرے سے یہ ذکر کیا کرتی تھیں کہ نہیں، ہمارے مرد کچھ زیادہ ہی ظلم کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور اس سے کچھ حاصل تو تھا نہیں سوائے مزید ذلت کے. اور مسلمانوں کی پستی کا اس وقت یہ عالم تھا کہ اپنے ہی دشمن کے ساتھ ہمدردی لینے کے لیے اس کو وہ قصے سنائے جاتے تھے جو خود مظالم کی صورت اس نے ان پر ڈھائے ہوتے تھے. قومیں جو ہوتی ہیں نا جی، یہ جنگوں سے بنتی ہیں. کوئی نسل ایسی نہیں ہے جو اپنے لائف سپین میں جنگ نہیں دیکھے گی. پاکستان جب سے بنا ہے تب سے آپ اس کو ناپ لیجئے، میئر کر لیجئے. پاکستان بنتے ہوئے جو کچھ ہوا، اتنی بڑی ہجرت، اور اس میں 12-15 لوگوں کا اپنی جانوں کو وارنا، اور جو بھیانک عصمت دری ہوئی ہے عورتوں کے ساتھ، اور جو کچھ بھی ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. وہ اللہ کے دین کی خاطر ستائے گئے، اللہ کے نام پہ ستائے گئے، گھروں سے نکالے گئے. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے 48 اور پھر 65 اور پھر 71، اور پھر جو ہم نے ساری یہ دہشت گردی بھگتی ہے، اور بھی جو مہنگائی کا طوفان اور جو سیاسی پسماندگی اور جو انحطاط ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی جنگ سے کم تو ہرگز نہیں ہے. اور پھر دوسری جنگ عظیم جب آپ دیکھتے ہیں اور جو یورپ کے ملکوں کا اس میں حال ہوا ہے، پولینڈ سے یہ کہانی شروع ہوئی اور فرانس پہنچی، اور پھر وہاں سے آگے جو بھی سارے معاملے ہوئے، اور خاص کر رشیا کا اس میں بہت نقصان ہوا، بے پناہ نقصان ہوا. میرا خیال شاید 1-2 کروڑ تو خالی رشیا کے ہی لوگ مرے ہیں اس میں. اور اسٹالن گراڈ کا مارکا تو تاریخ ہے. اور پھر اس کے بعد جو جیپنیز نے کیا، اور عام طور پہ جیپنیز کو بڑی مظلوم قوم سمجھا، اتنی مظلوم نہ سمجھے ان کو، دے آر فیٹش. جو کچھ یہ کر رہے تھے اس وقت چائنیز کے ساتھ، اور وہ نینکنگ میں جو ریجن ہے نینکنگ کا، چائنا کا، اور اس میں نینجنگ کا جو سٹی تھا اس میں جو مساکر ہوا ہے، اور جو بربریت جاپانیوں نے ڈھائی وہاں پہ، پورے کے پورے شہر کو ریڈ کراس کی پناہ کا دھوکہ دے کے اکٹھا کیا گیا. خندقیں بہت بڑی بڑی کھود کے ان پہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگائی گئی، اور 3 دن ان کو جلایا گیا، اور پورے کا پورا شہر جلا دیا گیا. اور پھر یہ جو جیپنیز نے پرل ہاربر میں جو کامیکازی جو وارداتیں شروع کیں، پہلا خودکش کانسیپٹ لے کے آئے. اور امریکہ اس جنگ میں نہیں کودنا چاہ رہا تھا، اس کی ایک علیحدہ تفصیل ہے، لیکن اس کو مجبور کیا جنگ میں آنے کے لیے. اور پھر امریکنز نے بہت زیادہ وارننگز بھی دیں. امریکن کون سا کوئی اچھے ہیں اتنے، لیکن اس وقت وہ اس جنگ میں پڑھنا نہیں چاہ رہے تھے. ان کے پاس اپنی وجوہات تھیں، ان کے اپنے اس میں تحفظات تھے، بچنا چاہ رہے تھے. دے ور گروئنگ، اور ابھی تو ان کا سٹارٹ ہوا تھا سارا معاملہ ترقی کرنے کا، تو وہ اس میں نہیں کودنا چاہ رہے تھے. جیسے چائنا ابھی نہیں کودنا چاہ رہا. ہر سپر پاور پہ ایک وقت گزرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے پاورفل کر رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ جنگوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کو جیپنیز نے گھسیٹا، اور اس کے پیچھے ایک اور بڑی ریزن ہے. بہرحال پھر امریکنز نے بڑے پمفلٹ وغیرہ بھی کرائے جہازوں سے کہ باز آ جاؤ، لیکن وہ ہیروشیما نہیں مان رہا تھا، ٹوکیو نہیں مان رہا تھا، شاید ہیرو ہیٹو تھا اس وقت، آئی ریمبر کریکٹلی. اور پھر انہوں نے لگے ہاتھوں انہوں نے کہا چلو اس پہ. اور وہ اس وقت جیپنیز کہتے تھے یہ سب جھوٹ ہے، افسانہ ہے، ایٹم بم کی دھمکیاں دیتے ہیں، پمفلٹ گراتے ہیں کہ ہم تم پہ ایٹم بم گرا دیں گے. انہوں نے کوئی بنایا نہیں ہے، ایسی فضول باتیں ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. پھر وہ انہوں نے ٹیسٹ کیا انہوں نے زبردست ٹیسٹ کیا. بہرحال ایٹمی حملہ کسی ملک پہ ہر لحاظ سے ہی قابل مذمت ہے، لیکن اگر آپ جب معاملات ہوتے ہیں نا، اتنے بڑے حادثات ہوتے ہیں، ان کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے ڈیزرو کر رہی ہوتی ہے قوم. اور وہ میں نے آپ کو وجوہات بتائی تو ہیں. بہت ظلم کیا جاپانیوں نے، اور پھر انہوں نے لٹل بوائے اور فیٹ مین کو ٹرائی کیا، اور اس میں ایک تو ہائیڈروجن کا تھا،
اور وہ پھر ہیروشیما میں اور ناگاساکی میں جو بھی ہوا، اور پہلے پہ تو انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا، لیکن پھر جب ناگاساکی ہوا ہے تو اس کے بعد سرنڈر کرنا پڑا، اور اگر ابھی بھی سرنڈر نہ کرتے تو پھر ٹوکیو بھی ہونا تھا، وہ دیٹ واز ان دا پلان، انکلوڈڈ تھا اس میں کہ تھرڈ جو ہے وہ ٹوکیو کو ہم ذرا صاف کریں گے۔ ہمارا جو دشمن ہے نا وہ کافر ہے اور مشرک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رکھتا۔ ہم تو جنگ میں رحم کرنے والے لوگ ہیں، بچوں کو نہیں مارتے، عورتوں کو نہیں مارتے، گرجوں پہ مندروں پہ حملے کرنا اچھا نہیں سمجھتے، اور اپنی حد کو کراس نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں رحم کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں جنگ کے قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہمارا دشمن ہے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ پرزنر آف وارز جو ایک ٹرم ہوتی ہے، اس میں جو کچھ ہوتا ہے، نازی کیمپس اور آشوٹس میں جو کنسنٹریشن کیمپ تھا پولینڈ میں جرمنز کا، وہ تو کمبینیشن تھا 40-50 کنسنٹریشن کیمپس کا، وہاں پہ جیوز کے ساتھ جو جینوسائیڈ کیا گیا ہے اس کو میں نے بہت ڈیپتھ سے اسٹڈی کیا ہے۔ تکلیف اور اذیت اور عذاب دینے کے انسان نے ایسے ایسے عجیب و غریب طریقے نکال رکھے، جن کو اگر میں یہاں آپ سے بیان کروں تو بلا مبالغہ، کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا، آپ کی راتوں کی نیند اڑا دوں گا میں۔ اس لیے دشمن سے لڑنا پڑے گا، یہ صرف مکار نہیں ہے، یہ ظالم بھی ہے، اور پھر اس کے پیچھے جو ہے، جو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کی بھی انسانیت کے ساتھ جو معاملہ فہمی ہے وہ ہم نے بڑی خوب دیکھ رکھی ہے۔ بگرام ایئر بیس ہوا، پھر کندھار بیس پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے، اور ابو غریب ہے، پھر اس کے بعد گوانتانامو بے میں جو کچھ، جو ایک ظلم کی داستان لکھی گئی، ابھی بھی شاید لکھی جا رہی ہے، ابھی بند تو نہیں ہوا، وہ اوباما نے کوشش تو کی تھی، پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں۔ عافیہ صدیقی ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، میرے پاس اس کی کافی ڈیٹیلز ہیں، اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ اس کو جزا عطا فرمائے۔ اور جو لوگ بیچے گئے پاکستان سے، جن کا سودا کیا گیا، وہ مشرف کی کتاب ہے، سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو کچھ بھی ان کے ساتھ بیتا ہے وہ آن ریکارڈ ہے، انسانوں کے اویئرنیس میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، جو کچھ ان اللہ کے بندوں نے بھگت لیا ہے۔